بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، میں ہوں امیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس آف ہارٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گائے کے ذریعے قاتل کو پکڑنے کا واقعہ، دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل پیس آف ہارٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا فرما بردار بنا۔ معزز دوستو، اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے میں وہ بچہ سوتا، دوسرے حصے میں وہ عبادت کرتا، اور تیسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ وہ نوجوان روزانہ صبح کو جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کے لا کے فروخت کرتا۔ فروخت کرنے کے بعد وہ 1/3 رقم صدقہ کرتا، 1/3 رقم اپنی ذات پہ خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ، اے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اللہ، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ معزز دوستو، یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ایک گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس لڑکے نے اس گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تم اس گائے کو بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھوں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت ادا کرو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے اس ماں کو سارا ماجرا سنایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا شاید یہ کوئی فرشتہ ہو، تو بیٹا تم بازار جاؤ اور اس گاہک سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب اس گائے کو تم فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ معزز دوستو، چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عمیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں بحث شروع کر دی۔
اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو انہوں نے اس ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جیسی کہ ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ معزز دوستو، چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا دے کر اس کو خرید لیا۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے عامل کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھا اور اس نے کہا، میرا قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہے۔ دیکھ لو، اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا کو چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت ملی۔ اسے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنا اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرمائے گا جیسی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔